السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں جانے ستمگر کی قسط نمبر 43۔ محروسہ چینج کر کے سیاہ شیفون کا سادہ سا سوٹ زیب تن کر کے خود کو اس بھاری بھرکم لہنگے سے آزاد کر گئی تھی۔ ہمدان صدیقی کا کچھ دیر پہلے والا روپ دیکھ اس کا دل چاہا تھا یہاں اس کشادہ واش روم کے ایک کونے میں رات گزار دے۔ وہ ہمدان صدیقی کا جلاد والا روپ تو برداشت کر سکتی تھی مگر اس کا یہ مہربانی والا انداز نہیں جو اس کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دل کیسے پاگل تھا ہمدان صدیقی کے لیے۔ اگر وہ اس کے نرم رویے کے آگے اپنا سب کچھ وار کر کچھ الٹا سیدھا بول جاتی تو بہت سارا نقصان اٹھانے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ جنید کے ساتھ جو ہو چکا تھا ایسا وہ حازم اور شاویز کے لیے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق محروسہ باہر نکلی تھی۔ پورے روم پر نظر ڈالتے اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا کیونکہ ہمدان وہاں کہیں بھی نہیں تھا، لیکن چند قدم آگے بڑھاتے ہی اس کی دھاڑ پر محروسہ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ٹیرس کی جانب دیکھا تھا جس کے پردے گرے ہوئے تھے مگر اس ہمدان کی کسی پر غصے سے برسنے کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ اس غصے کی وجہ کیا ہے، اس لیے ہمدان صدیقی اس پر بھی اپنا غصہ نکال سکتا تھا کیونکہ اسی کے فیلو لیڈرز نے جا کر اس کے خڑوس پولیس والے کا پلان خراب کر دیا تھا۔ محروسہ جلدی سے بیڈ کی جانب بڑھتی، کمبل کھول کر اپنے اوپر لپیٹتی بیڈ کے کونے پر دراز ہو چکی تھی۔ اس نے کمبل سر سے پیر تک اوڑھ رکھا تھا، اس کا ایک بال بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جب کچھ لمحوں کے بعد ہمدان کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کمبل کے اندر وہ آنکھیں اور مٹھیوں کو سختی سے بیچے ہوئے تھی۔ اسے ہمدان بیڈ کی دوسری سائیڈ پر بیٹھتا محسوس ہوا تھا۔ محروسہ زندگی میں آج تک کبھی اتنی نہیں گھبرائی تھی جو حالت اس کی اس وقت ہو رہی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ ہمدان صدیقی اس وقت اسے یاد نہ ہی کرے تو ٹھیک ہے مگر شاید یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا۔ محروسہ کی نہیں سنی گئی تھی اور ہمدان صدیقی اگلے ہی لمحے اسے کمبل کے اوپر سے ہی تھام کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ محروسہ نے ہونٹوں کو سختی سے مینچتے منہ سے برآمد ہوتی بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹا تھا جبکہ اس کے ایک بار کھینچنے پر ہی محروسہ سیدھی اس کے سینے پر آن گری تھی۔ محروسہ اس کی سخت گرفت سے ہی اس کا غصہ سمجھ پائی تھی۔ کیا ہوا، اتنی جلدی نیند آ گئی تمہیں؟ مجھے تو ابھی بہت ساری باتیں کرنی تھی تم سے۔ ہمدان کروٹ بدلتے، اسے اپنے بازو پہ لٹاتے خود ذرا سا اوپر ہوتا اس کے کمبل میں چھپا چہرہ دیکھنے لگا۔ بنا میک اپ کے صاف شفاف دودھیا چہرہ اور بے پناہ دلکش بھرے نقوش، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ ہمدان اس بات سے انکار نہیں کر پایا تھا مگر اس وقت اندر سے وہ جس قدر غصے سے بھڑک رہا تھا اسے محروسہ کی یہ خوبصورتی بھی بہت زیادہ بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے، محروسہ کو اس وقت خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس شخص کو ہارتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی مگر ہر بار وہی اس کی ہار کا باعث بن جاتی تھی۔ جی مجھے نیند آ رہی ہے۔ محروسہ اس کی جلساتی گرم سانسوں کو تپش اپنے چہرے پر برداشت کرتی بامشکل بول پائی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہوتی تھی کہ آخر ہمدان صدیقی کے سامنے اسے ہو کیا جاتا ہے، اس کی محبت اتنی کمزور کیوں کر دیتی ہے۔ لیکن اب تم میری دسترس میں آ چکی ہو، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ تم اب صرف میری ہو، تمہارے ایک ایک عمل پر تم سے زیادہ میری مرضی چلے گی۔ یہی ہمدان صدیقی کی محبت ہے جسے اب برداشت کرنا پڑے گا تمہیں۔ ہمدان اس کی آنکھوں میں جھانکتا معائنہ خیزی سے بولتا، اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے پہ چمکتے سیاہ تل پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا تھا جبکہ محروسہ اس کے اس جارحانہ لمس پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچتے اپنی منتشر ہوتی سانسوں اور بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لانا چاہا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک لال ہو چکا تھا۔ ہمدان جس نے عمل کسی بھی محبت بھرے جذبے کے تحت نہیں بلکہ محروسہ کو صرف خود سے خوفزدہ کرنے کے لیے کی تھی تاکہ وہ اس کے انداز سے گھبرا کر اپنا سچ خود ہی اپنے منہ سے اگل دے، مگر محروسہ کے اس قدر قریب آ جانے پر اس کے اپنے دل کی دھڑکنوں کا ساز بدلنے لگا تھا۔ وہ اس کی فیلنگز کو استعمال کرتا اسے ہی گھیرنا چاہتا تھا مگر محروسہ کا خوشبوؤں میں مہکتا نازک وجود ایس پی ہمدان صدیقی کا
گہرا امتحان لے رہا تھا۔ ہمدان نے نگاہیں جھکا کر محروسہ کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھیں میچے لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہونٹوں اور دہکتے گالوں کے ساتھ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ہمدان صدیقی کو اپنا دل اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً محروسہ کو خود سے آزاد کرتا بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ محروسہ نے سکھ کا سانس لیتے آنکھیں کھولی تھیں۔ تم سو جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ ہمدان سائیڈ ٹیبل سے لیپ ٹاپ اور موبائل اٹھاتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی محروسہ کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ محروسہ اس کا لال چہرہ اور ضبط سے بچے ہونٹ دیکھ اپنے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آنے سے نہیں روک پائی تھی۔ ایس پی صاحب کب تک اپنے دل پر ایسے ہی نفرت کے پہرے بٹھائے رکھیں گے؟ جیسے باقی سب مشنز میں آپ ہار رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو محروسہ کنول کی محبت کے آگے بھی گھٹنے ٹیکنے ہوں گے۔ محروسہ اس کی کیفیت سمجھتی سر تکیہ پہ ٹکاتی کھل کے مسکرا دی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس کی قسمت آگے اس کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ میم، آپ کا شک بالکل درست نکلا۔ آپ کے فادر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ حادثہ نہیں، بلکہ سازش کے تحت ان کی گاڑی کو جلایا گیا تھا، اور اس ٹائم ان کے موبائل کا جو ریکارڈ نکالا گیا ہے اس کے تحت آخری بار ان کے موبائل سے ان کے بھتیجے حازم سالار کے نمبر پہ کال کی تھی۔ اب تک اس کیس میں یہی کہا گیا ہے کہ حازم سالار بھی اس کے ساتھ تھا، مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہے، کیونکہ گاڑی میں صرف ایک شخص کی ہی جلی ہوئی لاش ملی ہے، اور پوسٹ مارٹم میں وہ انسان آپ کے فادر ہیں۔ انسپکٹر غفور نے اس کے کہے پر A to Z اپنے کی گئی ساری انویسٹیگیشن سے آگاہ کر دیا تھا، جو سنتے ہی ہیبا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ اسے حازم کا کہا سچ ثابت ہوتا محسوس ہوا تھا، جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ مسنگ ہے، ہیبا انسپکٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کرتی پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ اس کا دل حازم کی کہی بات ماننے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی محبت تھا، جس پر وہ خود سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس کا شوہر اتنا بے رحم اور بے حس نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ برے لوگوں کے ساتھ مل کر برے کاموں میں پڑ چکا تھا، مگر وہ اتنا بے ضمیر بالکل بھی نہیں تھا کہ اپنے باپ جیسے چچا کو مار دیتا۔ ہیبا کچھ دیر بیٹھی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے رہی تھی۔ جب کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی، وہ اپنی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ تشریف لائیں ایس پی ہیبا۔ وہ سیدھی کمشنر سر کے آفس میں پہنچی تھی، جن تک اس کی واپسی کے لوٹ آنے کی اطلاع تو مل چکی تھی، مگر انہوں نے اس سے کوئی استفسار نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے ہی جانتے تھے اس کیس کو سالو کرنا ناممکنات میں سے تھے۔ وہاں کے وڈیرے کسی کو اپنے علاقے میں گھسنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہیں تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا ہیبا زندہ بچ کر کیسے واپس لوٹ آئی۔ سر، میں بنا مشن پورا کیے واپس لوٹ آئی، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ میں اس وقت خود کو مینٹلی اسٹیبل نہیں رکھ پا رہی ہوں، مجھے کچھ وقت کے لیے چھٹیاں چاہیے۔ ہیبا کی بات پر کمشنر صاحب نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان کے ادارے کی سب سے قابل آفیسر میں سے تھی۔ اس کا تھکا تھکا سا اور اس کا چہرہ دیکھا وہ اس کی بات سے انکار نہیں کر پائے تھے۔ ٹھیک ہے ایس پی ہیبا، آپ اپلیکیشن دے دیں۔ آپ نے جب سے یہ فیلڈ جوائن کی ہے ایک بار بھی چھٹی نہیں لی، بلکہ اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ آپ آرام سے ریسٹ کریں۔ کمشنر صاحب کا رویہ ہمیشہ ہیبا کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا۔ انہیں اپنی یہ قابل آفیسر بہت عزیز تھی۔ ہیبا ان کی بات پہ مروّداً مسکراتی وہاں سے اٹھ گئی۔ پہلے وہ بھی خود کو بہت قابل آفیسر ہی سمجھتی تھی، مگر حازم والے واقعے کے بعد اسے اپنا آپ اس پوسٹ کے لیے بالکل نااہل لگنے لگا تھا۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ جو لڑکی اتنے سالوں تک اپنے شوہر کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اسے مرا ہوا تصور کرتی رہی، جو اتنے سال اپنی مدد نہیں کر پائی، وہ بھلا دوسروں کی کیسے کرتی۔ ہیبا بہت ہی خراب موڈ کے ساتھ گھر آئی تھی، جہاں اس کی ماما اور صبا اس کی منتظر تھیں۔ ہیبا، تم نے اس طرح اچانک پیکنگ کرنے کو کیوں بولا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نجمہ بیگم حیرت کا اظہار کرتے اس کے قریب آئیں۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں نے پیکنگ نہیں کی ہوگی۔ ہیبا ٹیبل پر پڑا نجمہ بیگم کا اور صبا کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیتی ان دونوں کی جانب سے مڑی تھی۔ ہیبا، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اور یہ موبائل کیوں لیے تم نے؟ نجمہ بیگم اب سرپھری بیٹی کو یہ سب کرتا دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ سوری ماما، میں ابھی آپ کو کسی بھی بات کا جواب نہیں دے سکتی، پلیز
آپ لوگوں کو میری ذرا سی بھی فکر ہے تو جو میں کہہ رہی ہوں کریں، اور یہ موبائل لینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے چہیتے بیٹے سے رابطہ نہ کر سکیں۔ ہیبا کی بات سن کر نجمہ بیگم مزید پریشان ہوئی تھی، مگر ان کے دو ٹوک انداز پر وہ بنا کچھ بولے صبا کو بھی اوپر جانے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ صبا ہیبا کا جلالی روپ دیکھتے خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ صبا حازم کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر نہ تو لینڈ لائن سے رابطہ کر پائی نہ کسی اور طریقے سے، اور ناچار انہیں ہیبا کی بات مان کر گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھی ہیبا کو اچانک ہوا کیا ہے، وہ اس طرح اچانک انہیں کہاں لے کر جا رہی ہے، اور کس ریزن سے ان کے موبائل پہ بھی اپنے قبضے میں لے گئی تھی۔ محروسہ نے کمبل سے سر نکال کر دیکھا تھا، ہمدان روم میں نہیں تھا۔ سفیان پر رات کے ہوئے حملے پر آفندی ولا میں ایک ہلچل سی مچی تھی۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ شہباز آفندی اپنے مخالفین کا نام لیتے ان پر شک کر رہے تھے، مگر وہ اس وقت ان کے خلاف ایکشن لے کر کوئی اسکینڈل نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ ان کے لیے اس وقت سب سے اہم پریسا اور سفیان کی شادی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے پر ہوئے اس حملے میں بھی خاموشی اختیار کر چکے تھے۔ وہ اب پریسا کی ساری جائیداد اپنے نام ہونے کا مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری جانب کل کے واقعے کے بعد پریسا عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف شاویز سکندر کی اتنی نفرت، اور دوسری جانب اس کا ہر مشکل وقت میں محافظ بن کر پہنچ جانا، اور سب سے بڑی بات، کل جو اس نے سفیان کے ہاتھ پکڑنے پر شاویز کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھی تھی، وہ کوشش کے باوجود اس لمحے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ سفیان کو صرف اس کا ہاتھ پکڑنے پہ گولی مار سکتا تھا، نہیں اس وحشی انسان غصے میں پاگل ہو کر کسی کو بھی گولی مار سکتا ہے، اسے کسی بھی قسم کے ریزن کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ پریسا اپنے دل کو تسلی دیتی بیڈ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ گھنٹوں بعد اس کا نکاح اور رخصتی تھی، جو سوچ سوچ کر ہی اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ صبح سے نہ جانے کتنی بار اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، ابھی ابھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اس تنگ دل کو دل اور دماغ سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ٹھہرتی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت زیادہ قابل رحم تھی۔ جب اس لمحے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہی اس کی ساری کزنس نے ایک ساتھ اس پہ دھاوا بولا تھا۔ بڑے بڑے تھال اٹھائے وہ سب مسکراتے چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھیں۔ آفندی مینشن کا ہر فرد ایسے ہی خوش تھا، سوائے پریسا آفندی کے، جس کی جان سولی پہ اٹکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی اور اس نکاح سے انکار کر کے چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دے کہ وہ شاویز سکندر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور صرف اس کے نام کی دلہن بننا چاہتی ہے۔ مگر ایسا کر کے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا تھا، کیونکہ شاویز سکندر اس کی صورت سے بھی نفرت کرتا تھا۔ ارے پاگل لڑکی، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تم کون سا رخصت ہو کر کسی دوسری دنیا میں جا رہی ہو؟ تم نے تو صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہونا ہے۔ فضا اس کے قریب آن بیٹھتی اسے چھیڑتے ہوئے بولی، تم تنگ مت کرو میری پری کو، یہ موومنٹ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اریبہ بھابھی اسے گلے سے لگاتے اس کے آنسو پوچھتی فضا کو ڈپٹتے بولی۔ وہ سب ہلکی پھلکی مستی اور نوک جھونک کرتی پریسا کو تیار کرنے لگی تھی۔ پریسا جو ہر وقت چہکتی اور ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، آج اس کی یہ خاموشی اور اداسی سب کو حیران کر رہی تھی۔ مگر یہی سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی کہ شاید وہ اپنے پیرنٹس کو مس کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ کتنی حسین لگ رہی ہو، بالکل نازک سی گڑیا جیسی۔ بیوٹیشین نے مہارت کے ساتھ اس کے دو آتشہ حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ بہت کم میک اپ کرتی تھی، اس لیے اس پر آج ٹوٹ کا روپ آیا تھا۔ وہ لال عروسی جوڑے میں پوری پور سجی، نظر لگ جانے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ اس کے بالوں میں موتی کے پھول ڈال کر اور ڈھیلی سی چوٹیاں میں مقید کر کے آگے کی جانب ڈال رکھے تھے۔ وہ اس وقت اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ان سب کی نگاہیں ہٹا پانا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ پریسا کی سوجی دل فریب آنکھیں اور سوگواریت اس کے حسین روپ کو مزید چار چاند لگا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا نکاح کے لیے نیچے لے جانا چاہا تھا۔ پریسا کو اپنی دھڑکنیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے حواس کھو بیٹھے گی۔ جیسے جیسے نکاح کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ گول گول خوبصورت آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جاری ہو رہے تھے۔ شاویز سکندر، پچھلے 5 گھنٹوں سے تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہاں آفندی مینشن کے باہر کھڑا کیے ہوئے ہو، اور یہاں تک 50 سے اوپر سگریٹ بھی پی چکے ہو، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی
میرا دوست آخر کیا چاہتا ہے؟ میں جانتا تھا تم بہت زیادہ اناپرست اور پتھر دل ہو، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اپنی محبت کے معاملے میں ان دونوں چیزوں کی انتہا کر دو گے۔ مان کیوں نہیں لیتے کہ انتقام لینے کے چکر میں اپنے دل کی بازی ہار چکے ہو؟ محبت کرنے لگے ہو پریسا-پندی سے، اور آج اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ برداشت نہیں کر پا رہا تم سے۔ کیوں خود پر اتنا ظلم کر رہے ہو اور اس پر بھی؟ ابھی بھی اسے بنا سکتے ہو۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے تمہاری نگاہیں پریسا-پندی کے کمرے کی کھڑکی سے ہٹ نہیں رہیں، اور تم کہتے ہو نفرت ہے تمہیں اس لڑکی سے۔ ہاضم کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو کب سے اذیت میں مبتلا کیے شاہویز سکندر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، جو نہ تو آفندی مینشن کے آگے سے ہٹ رہا تھا اور نہ ہی اندر جا کر پریسا-پندی سے نکاح کر کے اپنی ہار تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔